جناب عمر کہتے ہیں جب میں خلیفہ بنا تو تیسرا دن تھا، میرے پاس 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، کہنے لگے آپ خلیفہ ہیں؟ کہاں؟ کہنے لگے اٹھو پھر ہمارا ٹائم ہو گیا، عصر کا وقت تھا۔ تو کہا کیا ٹائم ہوا؟ تو کہنے لگے ہم یتیم بچیاں ہیں، 6-7 بہنیں، ابا جی فوت ہو گئے، گھر میں 25-30 بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، اپنے شوق سے، شوق دیکھتے اپنے شوق سے آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ لیتی تھیں۔ سنا ہے اب آپ ان کے رستے پہ چلیں گے، اگر آپ خلیفہ ہیں تو چلیے نہ، بکریوں کا دودھ دھونا ہے، ہم چھوٹی ہیں، باقی بہنیں گھر میں ہیں، چلو۔ جناب عمر کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے میں پیچھے چل رہا تھا اور میں رو رہا تھا، روتا روتا ابو بکر تیرے شوق کس طرح کے تھے؟ پیچھے پیچھے چل رہا۔ فرماتے رستے میں ایک صحابی ملے تو کہنے لگے عمر رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار یہ ابو بکر میرے لیے رستہ بڑا مشکل کر گیا ہے، ان کی راہوں پہ چلنا کتنا مشکل ہوگا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ اتنا کٹھن انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، شوق دیکھیں انداز۔ ایک بوڑھی اماں رہتی ہے مدینے میں، بوڑھی نابینا، یہ شوق تو آپ پیدا کر سکتے ہیں نا کسی غریب کے گھر کی صفائی کا، اس کے لیے تو نہیں نا مالدار ہونے کی ضرورت، یہ امیر المومنین کا شوق ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے مجھے پتہ چلا اماں بوڑھی بھی ہے، نابینا بھی ہے، لاوارث بھی ہے، تو میں اماں کے گھر چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، پتہ چلا آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں، میں روز آیا کروں گا، برتن دھو جایا کروں گا، جھاڑو دے دوں گا، تازہ پانی بھر کے لا دوں گا، تو مجھے موقع دے دیجئے۔ تو اماں کہنے لگی بیٹے نہیں، ایک بندہ 3 سال سے آ رہا ہے یا 2 سال سے آ رہا ہے، وہ سارے کام کر جاتا ہے، وہی صحیح ہے مجھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا اماں اس نے بھی کام کرنا ہے، میں نے بھی کام کرنا ہے، فرق کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی بیٹے فرق تو بڑا ہے نا، وہ 3 سال سے آ رہا ہے، میں پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ بتاتا ہی نہیں، میں نابینی ہوں، پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے تو وہ کہتا ہے اماں کام صحیح کرتا ہوں کہ نہیں، نام پوچھ کے کیا کروں؟ 3 سال سے نام نہیں اس نے بتایا اور تو پہلے دن ہی آ کے کہتا ہے میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، تو فرق تو بڑا ہے نا، وہی صحیح ہے۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی آج ڈھونڈنا ہے یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں میں سارا دن تو تلاش کرتا رہا، وہ کوئی نہ آیا، عشاء کے بعد بھی کوئی نہ آیا، میں نے کہا رات بیدار رہنا پڑا تو دیکھوں گا۔ اماں کے گھر کے سامنے جھاڑی میں چھپ کے بیٹھا تھا، وہی ہوا جس کی امید تھی۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، کہتے ہیں صدیق اکبر باہر نکلے، جوتے لپیٹ کے بغل میں دبا لیے، خرامہ خرامہ بوڑھی کے گھر گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کہتے ہیں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ابو بکر بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے، پھر میں نے دیکھا ان کے برتن مانج رہے تھے، پھر اماں کے لیے ابو بکر صدیق پانی بھر کے لا رہے تھے، پھر تازہ کھانا اسے دے رہے تھے، کھجوریں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں ڈیوٹی کر کے ابو بکر باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، غور سے چہرہ دیکھا، میں نے کہا یار تو کس صندل کا بنا ہوا ہے، کن خوشبوؤں میں تو رچا ہوا ہے، تیری ترتیب کتنی حسین ہے یار، تیرا جو بھی صفحہ الٹتا ہوں کوئی نئی خوشبو ہی نکلتی ہے، چل بتا۔ باقی باتیں تو ایک طرف رہیں، یہ جوتے کیوں اتار کے بغل میں دبائے؟ تو صدیق اکبر فرمانے لگے جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، میں اماں کی نوکری کرنے جا رہا ہوں، دنیا کو تو نہیں نہ بتانا کہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، اس لیے جوتے اتار لیے ہیں، میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھنا چاہتا ہوں۔ عکس سیرت کا عکس، تقوی، پرہیزگاری۔ امیر المومنین تھے تو ایک دن دودھ مانگا، پانی مانگا، تو لانے والے نے دودھ اور شہد دیا، جناب صدیق اکبر رو پڑے، کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرمایا پانی مانگتا ہوں تو شہد لاتے ہو، میرے نبی نے تو دنیا داری کو قریب آنے نہیں دیا، تم میرے قریب وہ دنیا داری وہ سہولتیں کیوں کرتے ہو جن کو میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا؟ فرمایا واپس لے جاؤ، ابو بکر کو وہی کرنے دو جو اس کے محبوب کا طریقہ ہے۔ جب خلیفہ بنے نا، ایک دستور دے رہا ہوں اسلامی حکومت کا جو حضرت صدیق اکبر نے ہمیں دیا، جب خلیفہ بنے تو سویرے سر کے اوپر رکھا ٹوکرا، کہنے لگے منڈی جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا وہاں کیا کرو گے؟ فرمانے لگے تمہارا امیر بنا ہوں تو بچے تو نہیں نہ بھوکے مارنے، مزدوری کروں گا،
پیسے کما کے لاؤں گا، بچوں کو روٹی بھی تو دینی ہے نا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے روک کے لے آئے، فرمانے لگے آپ یہاں بیٹھی، ہم آپ کا معقول وظیفہ لگاتے ہیں۔ بحث ہونے لگی کہ امیر المومنین کا وظیفہ کیا لگانا، آپ کے وزیر اعظم کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے؟ جی پتہ بھی کوئی نہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ان کے الاؤنسز کتنے ہیں کیا۔ صاحب ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ جو سابقہ وزیر اعظم ہو جائے اس کی بھی بڑی موجیں، سابقہ کی بھی، تو موجودہ کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حال ہے۔ کیا وظیفہ لگائیں جی، کس طرح آسانی ہو سکتی ہے؟ اب بڑی گفتگو کے بعد پھر مولا علی شیر خدا بولنے کہنے لگے اتنی لمبی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ابو بکر سے پوچھ لو ماہانہ خرچ کتنا ہے، اتنا جتنے کو پیسوں میں ان کے گھر کا نظام چلتا ہے اتنے دے دیں گے۔ کہا بالکل جناب علی کی رائے بڑی صائب ہے، بڑی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ بتائیں آپ کا خرچ کتنا ہے، تنخواہ لگانی ہے آپ کی؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو، جتنی ایک مزدور کی مہینے کی تنخواہ ہے میری بھی اتنی لگا دو۔ تو صحابہ کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، جب ان کا گزارا ہوگا تو میرا بھی ہو جائے گا۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرا گزارا ہوتا رہے اور سلطنت کے غریبوں کا گزارا ہی نہ ہو۔ پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں۔ یہ سوچ دی انہوں نے، زندگی ساری حضور سے وفا کرتے گزار دی، ان رستوں کے مسافر رہے جو رستے مصطفیٰ نے انہیں دکھائے تھے۔ ابتدا سے چلے تھے وہ حضور کے ساتھ، ابتدا سے پہلے دن سے ساتھ تھے۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ جب ابو بکر سے کہا اس نے دلیل مانگی ہی نہیں، کہا حضور آپ کلمہ پڑھا دے، میں تو بڑی دیر سے تیار بیٹھا ہوں، آپ پڑھا دے کلمہ۔ بھائی شروع سے چلے تھے، بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، ہر جگہ ابو بکر ساتھ۔ اور پھر محبوب پاک نے وصال فرمایا، اور وصال ظاہری سے قبل فرمایا عائشہ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جناب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نازک دل ہیں، آپ کے خالی مصلی دیکھیں گے تو کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ فرمایا نہیں اسے کہو نماز پڑھائیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا مصلی، تو محبوب علیہ السلام نے سختی سے کہا میں کہتا ہوں اسے کہو۔ اور ایک روایت میں لفظ موجود ہے، حضور نے فرمایا نہ مسلمان گوارا کریں گے، نہ اللہ گوارا کرے گا، نہ اللہ کا رسول گوارا کرے گا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا ہو، کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جناب صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کیا کس طرح؟ فرمانے لگے جس سے محبوب ہمارے دین کے لیے منتخب کر گئے تھے، ہم نے دنیا کے لیے بھی اسی کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضور مصلی پہ کھڑا کر گئے تھے، ہم نے امارت بھی انہیں عطا فرما دی۔ بڑی پیاری